معزز مکرم سامعین و حاضرین، آج کا جمعۃ المبارک ربیع الاول شریف کا آج پہلا جمعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے۔ تو آج کا جو جمعہ میرے سرکار کی پیدائش سے پہلے میرے سرکار کا کس طرح ذکر قرآن میں اور پہلے نبیوں نے کیا، آج میں وہ ذکر آپ کو سناؤں گا۔ آج اور کوئی بات نہیں ہوگی دنیا کی، بس صرف سرکار کی بات، یا میرے سرکار کی تعریف کہاں کہاں آئی ہے۔ آج ہم سرکار کی تعریفیں گویا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اور پہلے نبیوں کی زبان سے سرکار کی نعت سنیں گے۔ نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی تعریف۔ میں نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا حبیب وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ نبیوں سے کیا لیا بھائی؟ وعدہ لیا۔ میری بات بھولنی نہیں، میں پھر دہراؤں گا۔ نبیوں سے کیا لیا بھائی؟ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ فرماتا ہے جو میں تمہیں کتاب دوں یا جو حکمت دوں، جو دین بتاؤں نبیوں کو، تو پھر ثم جاءکم رسول، اور تم اپنا دین کی خدمت، اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر میرے نبی آخر الزماں، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی ذات اگر تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما، سب سے پہلے سرکار کی تعریف کرنی ہے، تصدیق کرنی ہے۔ آگے لَتُؤْمِنُنَّ، اور سرکار کی خالی تصدیق نہیں کرنی بلکہ سرکار پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور وَلَتَنْصُرُنَّ، ایک ہے تصدیق یعنی تعریف، نمبر 2 پر ایمان، کلمہ پڑھنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تیسری مسلمان کی کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے، قرآن نے وہ بیان کیا ہے۔ مسلمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد تیسری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، سرکار پر ایمان بھی لے آئے، سرکار کی تصدیق، سرکار کی نعت بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ نبی کے دین کی مدد کی جائے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اللہ نے فرمایا اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ نبی کی مدد کیا ہے؟ دین کی مدد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، تو اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ قرض نہیں مانگا، اللہ کے دین پر لگاؤ، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اسی طرح نبی کے دین کی خدمت گویا کہ نبی کی مدد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے نبیو، اللہ کن سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ نبیوں سے۔ اور کہاں کہہ رہا ہے؟ کون سی جگہ بھائی؟ کون سی جگہ یہ عالم ارواح ہے، یہ دنیا کی جگہ نہیں ہے، یہ عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ اللہ سارے نبیوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تعریف بیان کرنے والا رب ہے اور سننے والے سارے رب کے نبی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعریف کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ۔ اور سننے والے کون ہیں بھائی؟ نبی۔ اس کا مطلب سرکار کی تعریف کرنا میرے رب کی سنت ہے، اور سرکار کی تعریف سننا یہ میرے رب کے نبیوں کی سنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ نبی آ جائے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیو اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ یہ جو تمہیں ڈیوٹی دینے جا رہا ہو اس چیز کو مانتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں، کیا تم اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے یک زبان ہو کر کہا یا اللہ ہم اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس چیز کی ڈیوٹی اور اس ذمہ داری کو اٹھاتے بھی ہیں کہ تیرے نبی کی تصدیق بھی کریں گے، تیرے نبی کا کلمہ بھی پڑھیں گے، تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے۔ اب نبیوں نے یہ ڈیوٹی کا اقرار کر دیا، یہ حلف اٹھوایا رب نے
کہ تم یہ حلف اٹھاتے ہو اس چیز کا؟ سب نے کہا ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس ڈیوٹی میں جو تمہیں میں نے سپرد کیا ہے میں بھی تمہارا گواہ ہوں اور تم بھی اس پر گواہ ہو۔ نبی کی تعریف ہو رہی عالم ارواح میں، دنیا میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف کیا فرمائی ہے؟ الحمدللہ رب سارے بولو الحمدللہ رب اللہ تمام جہانوں کا کیا ہے بھائی؟ رب ہے۔ رب ہے نا، عالمین کا لفظ۔ عالمین کتنے قسم کے ہیں؟ ویسے عالمین تعداد کے لحاظ سے بہت ہیں، لیکن اقسام عالمین کی وہ 4 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ نمبر 1 پر عالم ارواح ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ نمبر 2 پر یہ عالم دنیا، جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ نمبر 3 پر عالم برزخ، جہاں ہم نے جانا ہے قبر میں۔ اور نمبر 4 پر عالم آخرت، جو قیامت کا دن ہے اور قیامت کی دنیا، آخرت کی دنیا ہے، اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب تمام جہانوں کا کیا ہے بھائی؟ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رب ہونے میں تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ نے اپنے نبی کی ذات اور صفات اور کمالات کو ایک دنیا تک محدود نہیں رکھا، مدینے تک، سعودی عرب تک، عرب و عجم تک محدود نہیں رکھا، مشرق و مغرب تک محدود نہیں رکھا۔ میرے رب نے فرمایا جس طرح میں رب العالمین ہوں تو میرا نبی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالمین کے لیے میرے نبی کی ذات کیا ہے بھائی؟ سارے بولو کیا ہے بھائی؟ رحمت ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام خالی دنیا کے لیے نہیں، جس جہان سے ہم آئے ہیں حضور اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اس لیے وہ نبی سننے والے تعریف کرنے والا میرا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ تو قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ دوسری جگہ ابھی سرکار دو عالم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام سیوطی نے کیا لکھا؟ امام سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے 70 بار زیارت ہوئی ہے۔ عام بندے کا والا نہیں دے رہا، یہ وہ اپنے کتاب میں حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا نبیوں سے عالم ارواح میں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق، حضور نے فرمایا پیدائش میں سب سے پہلے ہوں، نبیوں کی پیدائش میں سب سے پہلے ہوں، وآخرہم فی البعثہ، اور اعلان نبوت میں سب سے آخر ہوں، فبدا بھی قبلہم، تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی دنیا میں آدم علیہ السلام آئے بھی نہیں تھے، ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، تو حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بین خلق آدم ونفخ الروح فی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی جا رہی تھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ زمین تھے، نہ آسمان تھے، نہ لوح تھے، نہ قلم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب کا عرش تھا۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی جسم میں روح ڈالی گئی، اور آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی اور جس ستارے کو دیکھا تھا فرمایا وہ اور کوئی نہیں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور بلکہ حدیث شریف میں آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام سے
خطائے اجتہادی سرزنش اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کے خلاف کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب۔ اب آدم علیہ السلام نے یہ کہا، رسول اللہ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بیان کرے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا۔ آدم علیہ السلام نے اس وقت جب کچھ دنیا نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ لوگ بھی نہیں تھے، آدم علیہ السلام نے کہا یا ربی، اے میرا رب، اے میرے رب، بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ تم اپنے نبی محمد رسول اللہ کے برکت سے میری جو ہے وہ بخشش فرما دے، میری کیا فرما دے؟ بخشش فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے پوچھا کیف عرفت محمد، اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ اچھا، آدم علیہ السلام نے وہاں یہ مجھ سے جملے میں بات نکل گئی، نبی نہیں بولا، بحق محمد، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری بخشش فرما، نبی نہیں بولا، نام محمد، حضور کا نام مبارک لیا۔ اب حضور کے نام مبارک کی کتنی برکات ہیں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بابرکت ہے، اللہ نے اس نام کی برکت کو چھپا دیا۔ اگر اللہ اس نام کی برکت کو ظاہر کرتا تو لوگ حضور کا نام مردے پر لے کر پھونک دیتے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ یہ اللہ نے حضور کے نام کی برکت کو چھپایا ہوا ہے کہ کہیں لوگ مردے دوبارہ زندہ کر دینا شروع کر دیں۔ فرمایا یہ اللہ نے چھپایا۔ تو حضرت آدم نے حضور کو نبی نہیں بولا، کہا بحق محمد، یا اللہ اس نام محمد کی برکت سے مجھے جو ہے معاف فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا لِأَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِكَ وَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ۔ حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ جب تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا، اب اللہ کا ہاتھ کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے جب بنایا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے جب مجھے بنا دیا، اس کے بعد میرے اندر روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد میرے جسم میں جب جان آئی، میں نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے تیرے عرش کے ایک ستون کو دیکھا، اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس پر دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ نام کوئی عام نام نہیں ہے کہ رب نے اپنے نام کے ساتھ کلمے میں اس کو جوڑ دیا ہے، یہ واقعی کو خاص ہوگا۔ تو یا اللہ میں چاہتا ہوں اس نام کی برکت سے میری بخشش فرما۔ وہ لغزش جو ہوئی جنت کے اندر، وہ دانہ کھا لیا کہ اللہ نے فرمایا لا تقربا ھذی الشجرہ، اے آدم اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کو آدم علیہ السلام کا جو وسیلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے جو ہے نا معاف فرما دیا۔ اب یہ آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، یہ اس وقت دیکھا، اور دنیا میں اس وقت سرکار کا تذکرہ کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، گویا کہ اس وقت سرکار کی تعریف کر کے حضرت آدم نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ تعریف، میلاد کا مطلب ہی سرکار کی تعریف ہے۔ میلاد کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگاؤ، لائٹیں لگاؤ۔ میلاد ہر وہ محفل میلاد ہے جہاں پر چار لوگ بیٹھ کر ادب کے دائرے میں میرے نبی کی تعریف کریں۔ ہر ایسی محفل میلاد ہے، ہر ایسی بزم، ہر ایسا گھر وہ میلاد کی جگہ ہے جہاں پر سرکار کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کیا، عالم دنیا میں سب سے پہلا میلاد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ لیلۃ اسرا بی رأیت علی العرش مکتوبا، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں دیکھا۔ معراج کی رات میں کیا دیکھا؟ وہی چیز دیکھی جو حضرت آدم نے دیکھی تھی۔ کیا دیکھی؟
رائیت علی العرش، میں نے رب کے عرش پر دیکھا. ایک جملہ لکھا ہوا، وہ جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، علی ولی اللہ. یہ شیعہ حضرات نے کیا کیا؟ 3 نام بیچ میں سے نکال دیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں کہا بھائی اگر علی ولی اللہ، علی کو ولی تو ہم بھی مانتے ہیں، علی کو خالی ولی نہیں، ہم علی کو امام الاولیاء مانتے ہیں. علی کو ولی ماننے میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ جو روایت ہے وہ پوری پڑھو کہ سرکار نے فرمایا میں نے اللہ کے عرش پر کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی ولی اللہ. پڑھنا ہے تو پھر پورا پڑھو، یا تو اذان چ پڑھنا ہے تو پھر پورا پڑھو نا بھائی، پھر چارے 11 دا بھی نہ لو. سرکار نے فرمایا میں نے وہ عبارت دیکھی کہ جس پہ میرے یاروں کا بھی نام ساتھ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھے تذکرہ وہاں پر ہے، اللہ کی عرش پر. سرکار کی ولادت سے پہلے کی باتیں ہیں یہ دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ ابھی ہمارے حضور پیدا بھی نہیں ہوئے. آگے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم کی کیا ہوں بھائی؟ دعا ہوں. وَأَنَا بشارت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں جو وہ اپنے حواریوں کو دیتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک خاتم النبیین آنے والا ہے، اس کا کلمہ بھی پڑھنا، اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا. لیکن کیا کیا عیسائیوں نے؟ حضرت عیسیٰ کی وہ بات نہیں مانی. اگر مان لیتے تو آج وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو مان لیتے تو آج وہ بھی کلمہ کو مسلمان ہوتے. نہیں مانی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی کیا ہوں بھائی؟ دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، خوشخبری. اب حضرت ابراہیم کی کون سی دعا تھی؟ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 129، آیت نمبر 129. کوئی کہے بھائی میلاد کہاں لکھا ہے؟ اور بھائی اس کو کہے چھوڑ، صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ ہم سرکار کا میلاد سرکار کی پیدائش سے پہلے بتاتے ہیں. دلیل سے بات کرو. آپ سنی ہو تو صحیح سنی بنو، سنی ہو تو پوری دلیل دو. نعت کے شعر سنا کے جان نہ چھڑاؤ، بلکہ قرآن سے دلیل دو. موجود ہے، جب دلائل موجود ہیں تو دلائل دو. کہو جی میلاد آپ کیوں مناتے ہیں؟ ہم کہے بھائی میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد کا معنی ہے نبی کی تعریف کرنا، اور نبی کی تعریف تو اللہ نے بھی کی نبیوں کے سامنے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی نبی کا وسیلہ دے کر، حضرت ابراہیم نے بھی کی. اور وہ کیسے؟ یہ قرآن میں موجود ہے. ہر بندہ اپنی مزدوری کام کرنے کے بعد لیتا ہے نا، پورا دن صبح سے شام تک کام کرے گا. ایک مزدوری کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی. اور کیا مزدوری کس میں کی؟ اللہ کا گھر بنایا، کعبۃ اللہ تعمیر کیا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا بھائی؟ کعبہ تعمیر کیا. اور کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تو اپنا ایک رسول اس شہر مکہ میں بھیج، یتلو علیہم آیاتی، جو یہاں کے رہنے والے لوگوں پر تیرے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو قرآن سکھائے، تزکیہ کرے، تصفیہ کرے. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا موجود ہے کہ کعبہ بنانے کے بعد رب سے مانگا بھی تو کیا، اللہ اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کی ذات اللہ سے مانگی کہ اللہ کعبے کی تعمیر اور کعبے کی مزدوری کے عوض تو میری نسل میں سے اپنا وہ نبی پیدا فرما. اب حضور تو ابھی آئے نہیں تھے، نبی علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں، سرکار کی پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں یہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
इन्होंने क्या कहा, व मुबश्शिरुम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, और वो क्या कि एक नबी आएंगे मेरे बाद, वो उनका नाम क्या होगा, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। और हुज़ूर ने फरमाया मेरे दो नाम हैं, मेरा ज़मीन पर नाम मोहम्मद है, आसमान पे नाम अहमद है। वह भी वादा सच्चा हो गया। अब सरकार की पैदाइश से पहले की ये बातें हैं, अभी हुजूर अभी दुनिया में आए नहीं, सरकार का चर्चा, सरकार का जिक्र हुजूर की आमद से पहले का हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि सरकार का तस्करे का अंदाज़ देखिए और सरकार की ज़िक्र खैर की बरक़ात कितनी है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर गरीब लोग हैं, और गरीब भी माल के लिहाज से मैंने बोला है, क्या पता गरीब हो लेकिन दिल का बड़ा अमीर हो। अमीर पैसों से नहीं है, अमीर दिल की लगन और दिल की मोहब्बत से है जो सरकार से की जाती है। अल्लाह ताला के बारगाह में सबसे अमीर आदमी वही है जिसको अल्लाह ने अपने नबी की मोहब्बत अता की है, वो सबसे मालदार आदमी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ये दौलत हर किसी को नहीं देता। तो इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, जो आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ लोग कहते हैं यार हम तो यार इतना ख़र्चा नहीं कर सकते, मिलाद पे तो बड़े पैसे लगते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। आपको किसी ने बोला कि आप लाइटिंग करें, ज़रूर करें, जो कर सकता है करे, मना भी नहीं है, लेकिन जो नहीं कर सकता दिल करता है यार हम भी सरकार का मिलाद कराएं। तो ये याद रखें, मिलाद का ताल्लुक़ आपकी जेब और आपके पैसे के साथ नहीं है। मिलाद अगर दिल की अकीदत के साथ हो और तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो चंद बच्चों को बिठाकर एक को कह चल भाई नात पढ़, एक को तिलावत करवाओ, और अगर तुम्हें सरकार की कोई तारीफ़ आती है, नबी पाक की, हुजूर की कोई शान बयान तुम्हारे सामने, तुम्हारे जहन में है, सरकार की कोई हदीस, सरकार का कोई कमाल, तो तुम वो बयान करो। 3 बंदे बैठ जाओ, घर में खाने को कुछ भी ना हो, चंद बुने हुए चने बांट दो कि यार ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जो हमें उनकी उम्मत में पैदा किया, उस शुक्राने में हम सरकार ज़िक्र कर रहे हैं। इमाम इब्न हजर फरमाते जिस घर में चंद बंदे बैठकर, चंद बंदे, वो गरीब भी बहुत है, तंग दस्त भी बहुत है, लेकिन चंद बंदे बैठकर इतना काम कर लें, थोड़ी देर सरकार का जिक्र कर लें, खुशबू सुलगा लें और पाक पकीज़ा माहौल में हुजूर का जिक्र खैर कर दें, जिस घर में ये होता है अल्लाह ताला उस घर में रिज़्क़ ऐसे बरसाता है जैसे मूसलाधार बारिश बरसती है। उस घर में गुर्बत नहीं आ सकती, उस घर में तंगी नहीं आ सकती, और पूरा साल वो घर आफत और बलाओं से महफूज रहता है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हो जाए। पूरा साल उस घर में वबा और बीमारी नहीं आती जहाँ पर हुजूर का मिलाद हो जाए। अपने घरों में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बैठकर चंद बच्चों को बिठाकर यही कि भाई कुछ भी नहीं आता, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ लो, ये भी सरकार का मिलाद है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लाखों रुपया लगाएं, सिर्फ मालदार ही जो है ना उन्होंने नबी पाक का कलमा नहीं पढ़ा, गरीब भी हुजूर का उम्मती है, वह भी सरकार का मिलाद अपनी हैसियत के साथ मना सकता है। और ये भी ज़रूरत नहीं कि आप बहुत सारी देके बनाएं, बहुत सारे एहतमाम करें, आप गरीब आदमी आप थोड़ा कर लें। और ये ना समझिए मैं मिलाद मनाकर सरकार की ज़ात पर एहसान नहीं, बल्कि अपनी खुशकिस्मती समझें कि मैंने मिलाद पढ़ के सरकार का मिलाद करवा कर ये मैंने सआदत पाई है कि मिलाद की बरकत मुझे मिल गई। मिलाद करके कोई भी सरकार की ज़ात पर या नबी के मिलाद पर एहसान नहीं करा। तो जिस घर में मिलाद हो जाए तो पूरा साल उस घर में आफत नहीं आएगी, पूरा साल उस घर में बीमारी नहीं आएगी। ये करके देखो, इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह फालिज ज़्यादा थे ना, आधा जिस्म मफलूज था, जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा। आप उनका कसीदा बुर्दा लिखने की वजह पढ़ लें। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह आधा धड़ जिस्म फालिज हो गया, लेकिन एक हाथ के साथ आधा जिस्म बेजान है, उसके साथ सरकार की नात लिखी अरबी में, जिसको कहते कसीदा बुर्दा। वो पढ़ते हैं ना अक्सर शेर, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिम।
یہ اشعار جب لکھ لیے مکمل قصیدہ ہو گیا تو امام بوصیری فرماتے میں سو گیا۔ اب سرکار کے میلاد کی برکت بتا رہا ہوں، ایک بندہ بھی ہو تو ایک بھی میلاد کر سکتا ہے، ہو دل والا، دل حضور کے ساتھ جڑا ہو، ایک بندے کا میلاد بھی قبول ہے۔ امام بوصیری فرماتے میں سو گیا، خواہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شرف الدین بوصیری وہ ذرا اشعار تو سناؤ جو تم نے ہماری شان میں لکھے ہیں۔ عرض کیا حضور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے جسم پر فالج ہے، خواب میں کہہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصیدہ بردہ پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ساری وہ عربی میں نعت سنا دی۔ جب نعت سنا دی تو نبی پاک نے اپنی وہ چادر سرکار نے اتار کو چادر حضرت امام شرف الدین بوصیری کی طرف پھینکی، فرمایا یہ میری چادر، یہ تمہیں تحفہ ہے، جو تم نے ہماری نعت لکھی ہمیں پسند آئی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی خواب سے تو وہی چادر میرے سرانے پر سرکار کی وہ پڑی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا انعام ملا، اور یہ تو خالی بات ہے نا ان کی، یہ تو پرانے بزرگ، یہ ابھی موجودہ 150 سال پرانے بزرگ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے کیا کیا بھائی؟ یہ فرماتے ہیں میں میلاد کرتا بھی ہوں، میلاد پر جاتا بھی ہوں، اور کوئی نہ بلائے پھر بھی شرکت کرتا ہوں۔ تو کہا اتنا کمال کیا ہے میلاد میں کہ آپ یہ کرتے بھی ہیں؟ حالانکہ ان کے مرید نہیں کرتے، کہتے ہیں میلاد شراد بدعت ہے۔ علماء دیوبند کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کے اب کے لوگ نہیں مان رہے، وہ بڑے کرتے تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس پہ۔ تو کہتے ہیں میں میلاد اس لیے کرتا ہوں کہ جہاں پر میلاد ہوا بارہا میرا تجربہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ میلاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ وہ نظر والے تھے نا، اندر صاف تھا، اللہ نے ان کو میلاد میں سرکار کی زیارت کروائی ہے۔ تو جہاں جو میلاد کرتا ہے اس کو کثرت سے سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتا ہے اس کے دل میں نبی پاک کی محبت بیٹھتی ہے۔ جو میلاد کرتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کی وہ ذریعہ بنتی ہے، اور میلاد دنیاوی بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ آپ سرکار کا ذکر کریں، جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں سکون اترتا ہے، وہ گھر بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، وہاں پر بلائیں ٹل جاتی ہیں، وہاں مصیبتیں تھم جاتی ہیں، وہاں پر تنگ دستی ہو تو اللہ تعالیٰ رزق جو ہے نا موسلا دھار بارش کی طرح برساتا ہے۔ اس لیے کسی کی بات نہ سنیں، میلاد کر رہے ہیں اسے کہیں ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے کے لیے کسی فتوے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے رب کے قرآن میں بھی آیا اور رسول اللہ کے فرمان میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو شان عطا فرمائی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک شعر میں بیان کر کے وہ بات ختم کر دی۔ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ تو نبی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بعد کوئی ذات شان اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو وہ سرکار کی ذات ہے۔ تو سرکار کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کا میلاد منائے لیکن شریعت کی حدود میں۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی بات کہ پچھلے سال بھی ایک بڑا ڈرامہ چلا تھا میلاد پر کہ خواتین کو جلوسوں پر لے گئے، اور کچھ لوگوں نے جو میلاد نہیں نہ مانتے انہوں نے ویڈیو بنا کے دیکھو جی سنی تو اب عورتوں کا جلوس نکال رہے ہیں میلاد کا، اور سجا کر اور بڑی بن سور کر لڑکیاں اس میلاد کے جلسے میں گاڑی پر بیٹھی ہوئی تھی اور پورا جلوس جا رہا تھا، اور کسی نے بیچ میں یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جی جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، بالکل تیار نوجوان لڑکیاں۔ تو بھائی حضور نے فرمایا کہ اگر عورت تلاوت قرآن بھی کرے تو اس کی آواز گلی میں نہیں جانی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اچھا کام ہے نا بھائی، ثواب ہے نا، قرآن پڑھنے کا کیا ہے بھائی؟ ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ ثواب بھی عورت اس حالت میں کما سکتی ہے کہ اس کی آواز کوئی غیر محرم نہ سنے۔ اور یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تم نبی پاک کی پڑھو، سرکار کی تعریف کرو یا سرکار کے میلاد کرو اور کوئی غیر محرم تمہاری آوازیں سنے؟ تو قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ عورت کا میلاد قبول نہیں ہے، اس عورت کا نعت پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوگا،
کہ جو گھروں میں میلاد کرے اس کی آواز گلی میں جائے. مائک اور سپیکر میں نعت پڑھنے کی اجازت نہیں عورت کو. کسی کو دف بجا کر کسی لڑکی کو نعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جناب دف بجا کر لڑکیاں نعت میلاد کر رہی ہیں. مرد پڑھے، اچھے انداز میں پڑھے، ٹھیک ہے، مرد کی آواز چل رہی ہے، عورت کی آواز باہر نہیں جا سکتی، بلکہ ایسی عورت کو گناہ ملے گا، گناہ. اب میں مسئلہ پھر بتا رہا ہوں، عورت اونچی آواز سے نعت پڑھے گی، اس کو کیا ملے گا بھائی؟ گناہ ملے گا. اور اگر چار دیواری کے اندر کوئی باہر نہیں سنتا، غیر محرم تک آواز نہیں جا رہی، تو اس کو ثواب ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. لیکن چار دیواری کے اندر، اور اگر مائک اور سپیکر میں پڑھے گی، اس کو کیا ملے گا بھائی؟ گناہ ملے گا. اب میں نے دونوں سائڈیں بتا دی ہیں. بات جو ہے نا کہ مولوی نے بڑی سخت گال کی تھی، تو بھائی سخت بات اس لیے کی جاتی ہے، یہ آپ کا بھلا ہے. آپ اس سے اپنے آپ کو، اپنی گھر کی خواتین کو بچائیں. کیونکہ جو محنت کی، اتنی سٹرگل کی، لنگر پکایا، اتنے لوگوں کو بلایا اس لیے کہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، لیکن سرکار راضی نہ ہو بلکہ ناراض ہو جائے، تو اس میلاد کا کوئی فائدہ ہے؟ اس میلاد کا نقصان ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق